الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جو میرے پاس ہے، جس کے محقق محمد عزیر شمس رحمہ اللہ ہیں، اس کے لحاظ سے آج صفحہ ہے 73 اور جو اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی، اس کے اعتبار سے اس کتاب کا صفحہ نمبر بنتا ہے 109۔ امام صاحب فرماتے ہیں فائدہ کہ فوائد میں سے ایک فائدہ لیجئے، اللذۃ تابعۃ للمحبہ تقوی بقوتها وتضعف بضعفها۔ لذت محبت کے تابع ہوتی ہے، تقوی یہ لذت بڑی مضبوط ہوتی ہے، بقوتها جبکہ محبت مضبوط ہو۔ محبت قوی ہونے سے لذت بھی قوی ہوتی ہے، یعنی کہ جس چیز میں آپ جتنی محبت رکھیں گے اس چیز میں اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا۔ جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی مزہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، لذت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی محبت آپ کی کمزور ہوگی، کم ہوگی، مزہ اسی لحاظ سے کم اور کمزور ہوگا۔ کہتے تقوی یہ لذت جو ہے یہ بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، بقوتیا محبت کے بڑھنے سے، اس کے مضبوط ہونے سے، وتضعف اور یہ لذت کمزور ہوتی ہے، بضعفها محبت کے کمزور ہونے سے۔ یہ اصول کیوں بیان کر رہے ہیں امام صاحب؟ یہ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، جس قدر محبت ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے پہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں فَكُلَّمَا كَانَتِ الرَّغْبَةُ فِي الْمَحْبُوبِ وَالشَّوْقُ إِلَيْهِ أَقْوَى كَانَتِ اللَّذَّةُ بِالْوُصُولِ إِلَيْهِ أَتَمَّ۔ پس جب محبوب میں رغبت، وَالشَّوْقُ إِلَيْهِ اور محبوب کی جانب آپ کا شوق، اقوا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، تو کانت اللذۃ بالوصول الیہ اتم، تو محبوب تک پہنچنے کی لذت جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوگی۔ دیکھنا پڑے گا کہ محبوب میں آپ کی رغبت کتنی ہے، محبوب سے ملنے کا آپ کو شوق کتنا ہے۔ جس قدر محبوب میں آپ کی رغبت زیادہ ہوگی، محبوب سے ملنے کا شوق زیادہ ہوگا، اسی قدر محبوب تک پہنچنے میں لذت جو ہے وہ آپ کی کامل اور مکمل ہوگی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ والمحبت والشوق تابع لمعرفته والعلم به، بلکہ اب ایک تیسری چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پہلے بات ہوئی کس کے بارے میں؟ لذت کے بارے میں۔ لذت کس کے تابع ہے؟ محبت کے۔ اب بتانا چاہتے ہیں محبت تابع ہے علم کے۔ والمحبت والشوق تابع لمعرفته والعلم به، محبت اور شوق یہ تابع ہیں محبوب کے بارے میں معرفت کے اور محبوب کے بارے میں علم کے۔ فَكُلَّمَا كَانَ الْعِلْمُ بِهِ أَتَمَّ، تو جب جب محبوب کے بارے میں آپ کا علم کامل ہوگا، کانت محبت اکمل، تو محبوب کی محبت بھی کامل ہوگی۔ یعنی کہ اللہ کے بارے میں جس قدر زیادہ علم آپ کے پاس ہوگا اسی قدر آپ کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہوگی؟ محبت زیادہ ہوگی، اور جس قدر اللہ کے ساتھ آپ کا لگاؤ اور محبت
یہ چیزیں زیادہ ہوں گی اسی قدر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے میں، سرگوشیاں کرنے میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے میں روز قیامت آپ کو مزہ اور لطف آئے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا رَجَعَ كَمَالُ النَّعِيمِ فِي الْآخِرَةِ وَكَمَالُ اللَّذَّةِ لِلْعِلْمِ وَالْحُبِّ، تو جب آخرت میں نعمتوں کا کمال لوٹ رہا ہے اور لذت کا کمال، آخرت میں نعمتوں کا کمال اور لذت کا کمال، یعنی کہ کامل آخرت میں کامل نعمتیں تب ملیں گی، لذت کامل تب ملے گی جب کیا ہوگا، الی العلم والحب، اس کے پیچھے علم ہو اور کیا ہو، محبت ہو۔ اب لفظی معنی کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ جب آخرت میں نعمتوں کے کامل ہونا اور لذت کا کامل ہونا، یہ چیز لوٹ رہی ہے کس کی طرف، علم اور محبت کی طرف، یعنی کہ جس قدر زیادہ آپ کو اللہ سے محبت ہوگی اسی قدر زیادہ آخرت میں آپ کو ملیں گی نعمتیں، اسی قدر زیادہ آپ کو لذت آئے گی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اور محبت جو ہے وہ تابع ہے کس کے، علم کے۔ جس قدر زیادہ اللہ کے بارے میں علم ہوگا اسی قدر زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ فَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَدِينِهِ أَعْرَفَ كَانَ لَهُ أَحَبَّ، پس جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کے دین کے بارے میں عارف، زیادہ معرفت رکھنے والا ہوگا، زیادہ علم رکھنے والا ہوگا، کان لہ احب، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ سے آپ کی محبت پھر کیسے بڑھے گی؟ کیوں جی علماء کرام، اللہ کے بارے میں معلومات لینے پہ، اللہ کون ہے، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، تو جس قدر زیادہ اللہ کے بارے میں علم ہوگا اسی قدر زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور جس قدر زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اسی قدر زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور اللہ سے سرگوشیاں کرنے میں، دعائیں کرنے میں مزہ آئے گا۔ وَكَانَتْ لَذَّتُهُ بِالْوُصُولِ إِلَيْهِ وَمُجَاوَرَتِهِ وَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ وَسَمَاعِ كَلَامِهِ أَتَمْ، اس جملے کا تعلق پچھلے جملے سے ہے کہ جس قدر زیادہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں معلومات ہوں گی اسی قدر زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی کیا ہوگی، محبت ہوگی، اور محبت کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا، اسی قدر زیادہ وکانت لذتہ، اس کی لذت ہوگی، بالوصول الیہ، اللہ تک پہنچنے میں، وہ مجاورتہ، اور اللہ کے قریب ہونے میں، والنظر الی وجہہ، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے میں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے میں، اتم، اسی قدر زیادہ یہ کامل اور مکمل ہوگی۔ تو جس قدر زیادہ آپ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے اسی قدر زیادہ آپ اللہ سے محبت کرنے والے، اور اسی قدر زیادہ آپ کو لذت محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے میں، اللہ کے قریب ہونے میں، اور اللہ کے چہرے کو دیکھنے میں، اور اللہ کا کلام سننے میں۔ وَكُلُّ لَذَّةٍ وَنَعِيمٍ وَسُرُورٍ وَبَهْجَةٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ كَقَطْرَةٍ فِي بَحْرٍ، اور اس کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں، اللہ تک پہنچنے میں جو لذت آئے گی، اللہ کے چہرے کو دیکھنے میں جو لطف محسوس ہوگا، اللہ کے کلام کو سننے میں جو لطف محسوس ہوگا، تو بالاضافت الی ذالک، اس کے مقابلے میں کل لذت، ہر لذت اور ہر نعمت اور ہر مسرت اور ہر خوشی ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں کوئی ایک قطرہ ہو۔
یعنی کہ ایک طرف ہے اللہ تک پہنچنے کی لذت، اللہ کو دیکھنے کی لذت، اللہ کا کلام سننے کی لذت، اور ایک طرف دنیا کی باقی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں، ساری لذتیں ہیں۔ یہ ساری لذتیں اللہ کو دیکھنے، اللہ کے کلام کو سننے، اللہ تک پہنچنے کی لذت کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے پانی کے مقابلے میں کوئی ایک قطرہ۔ مجھے امید ہے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا یہ واضح ہوگا۔ جی علماء کرام واضح ہے انشاءاللہ۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کیا پیدا کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں؟ ایک تو اللہ کی محبت اور ایک شوق پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں، اللہ کی صفات، اللہ کے دین کو جاننے کا۔ امام صاحب مجھے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے بارے میں سنیں، اللہ کے ناموں کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اللہ کے ناموں کے معنی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جس قدر زیادہ یہ معلومات ہوں گی اسی قدر زیادہ آپ کے دل میں پاک محبت ہوگی، اور محبت کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ اور جس قدر زیادہ اللہ کی محبت ہوگی آپ کے دل میں اسی قدر زیادہ آپ کے دل میں تڑپ ہوگی کس کے بارے میں؟ اللہ کو دیکھنے کی تڑپ، شوق پیدا ہوگا آپ میں، اللہ کو میں دیکھوں۔ پھر آپ وہ اعمال کریں گے جن اعمال کے کرنے سے روز قیامت آپ اللہ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فَكَيْفَ يُؤْثِرُ مَنْ لَهُ عَقْلٌ لَذَّةً ضَعِيفَةً قَصِيرَةً مَشُوبَةً بِالْآلَامِ عَلَى لَذَّةٍ عَظِيمَةٍ دَائِمَةٍ أَبَدَ الْآبَادِ۔ امام صاحب یہاں پہ مقابلہ کرنے لگے ہیں دو لذتوں کا۔ ایک لذت کون سی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی لذت، اللہ کے کلام کو سننے کی لذت، اللہ کو پا لینے کی لذت، اللہ سے سرگوشیاں کرنے کی لذت۔ اور دوسری طرف کون سی لذت ہے؟ دنیاوی لذتیں۔ جی مثال کے طور پہ میں نے یہ کھانا کھایا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے فلاں علاقے کی سیر کی، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، میں فلاں لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، بڑا مزہ آیا، میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا، بڑا مزہ آیا، فلاں فلم دیکھی، بڑا مزہ آیا، فلاں میچ دیکھا، بڑا مزہ آیا، میں نے فلاں آدمیوں کے ساتھ مل کے لوڈو کھیلی، بڑا مزہ آیا، میں بیگم سے ملا، بڑا مزہ آیا، ایک عرصے بعد والدین سے ملاقات ہوئی، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ سارے مزے اور لذتیں ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ کو دیکھنا، اللہ کا کلام سننا، اس کی لذت ایک طرف، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام لذتیں امام صاحب اوپر کہہ چکے ہیں اللہ کو پا لینے کی لذت کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے پانی کے سامنے پانی کے ایک قطرے کی حیثیت ہے۔ اب کہتے ہیں فَكَيْفَ يُؤْثِرُ، کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ کیف یؤثر، کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ من، وہ شخص، لہو عقل، جس کے پاس عقل کی نعمت ہے، جس کے پاس عقل ہے، وہ کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ لذتاً، اس لذت کو، ضعیفتاً، جو کمزور ہے، قصیرتاً، محدود سی ہے، مشوبتاً بالآلام، اور تکلیفوں کے ساتھ مکس ہے، تکلیفوں سے ملی جلی ہوئی ہے، یعنی کہ اس لذت میں تکلیفیں بھی ہیں۔ تو کون ترجیح دے سکتا ہے؟ کون سا عقل مند ہے جو ترجیح دے سکتا ہے اس لذت کو؟ علی لذت، اس لذت پہ، عظیمت، جو بڑی عظیم ہے، دائمت، جو دائمی ہے، منقطع ہونے والی نہیں ہے، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر لذت کیا ہے؟ کمزور۔ دنیا کی ہر لذت کیا ہے؟ محدود۔ دنیا کی ہر لذت میں ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں۔ بڑے مزیدار انگور آپ کھاتے ہیں، لیکن جو بڑی عمر کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سے گیس بھی پیدا ہوتی ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی چیز کا آپ نام لیں، اس میں مزہ بھی ہوگا، ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی مسائل بھی ہوں گے، اور ہمیں ڈاکٹر اور حکیم حضرات کہتے ہیں کہ یہ چیز کھائیں، لیکن وہی یا کوئی اور کہہ رہا ہوگا لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تو دنیا کی ہر لذت ایسے ہی ہے۔
تو امام صاحب نے اس ایک لائن میں ہمیں کیا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی لذت کو دنیا کی لذتوں پہ کیا دیں؟ ترجیح دیں. اور اللہ تعالیٰ کی لذت کیسے ملے گی وہ بتا چکے ہیں. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھے گی. اور اللہ کی محبت کیسے بیٹھے گی بتا چکے ہیں کیسے. جب آپ اللہ کے بارے میں کیا لیں گے؟ علم لیں گے. دوسرے لفظوں میں ہمیں وہ علم کی ترغیب دے رہے ہیں. لیکن علم کس کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں. کہتے ہیں امام صاحب وَكَمَالُ الْعَبْدِ بِحَسَبِ هَاتَيْنِ الْقُوَّتَيْنِ الْعِلْمِ وَالْحُبِّ. اور بندے کا کمال، یعنی کہ بندہ کیسے کامل ہوگا؟ بندہ کامل ہوگا ان دو قوتوں کے حساب سے، ان دو قوتوں کے اعتبار سے، ان کے حساب سے بندہ کامل ہوگا. کون سی دو قوتیں؟ علم اور محبت. کس کے بارے میں علم؟ اللہ کی ذات کے بارے میں. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت. وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ بِاللَّهِ. اور افضل ترین علم کون سا علم ہے؟ جو علم کس کے بارے میں ہو؟ اللہ کے بارے میں. میرے بھائیوں سن لیں، میری بہنیں سن لیں، افضل ترین علم وہ علم نہیں ہے جو ہمیں دنیا کی معلومات دیتا ہے. آپ ڈاکٹر بنیں کوئی بات نہیں، آپ سائنسدان بنیں کوئی بات نہیں، آپ کمپیوٹر کے ماہر بنیں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل ترین علم وہ ہے جس میں آپ کو معلومات کس کے بارے میں ملے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے دنیاوی علوم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. اور خصوصاً وہ ماحول جس ماحول میں یہ دنیاوی علوم ہمیں دیے جا رہے ہیں، یہ ماحول ہمارے بچوں کو، ہمارے طالب علموں کو کس سے دور کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے دور کر رہا ہے. کئی بچے ملحد بن رہے ہیں، بے دین بن رہے ہیں، اور کئی بچے کہتے ہیں، ان کے کیا خیالات بن چکے ہیں؟ جی سارے دین ایک جیسے ہی ہیں. اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں رہتا جو سمجھے کہ اسلام، عیسائیت، یہودیت سب دین ایک جیسی ہیں. آپ کیوں مسلمان ہیں؟ بس میرے والدین ہیں، میرا ملک ہے، تو اس لیے میں عید کی نماز پڑھ لیتا ہوں، عیدیں منا لیتا ہوں، ورنہ سب دین ایک جیسے ہیں. یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے ہمارے ان بچوں میں. تو افضل ترین علم کون سا؟ علم باللہ، وہ علم جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہو. وَأَعْلَى الْحُبِّ الْحُبُّ لَهُ. اور محبت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ اللہ سے محبت. اور یہ محبت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور اس کے بارے میں آج کل ہمارے معاشرے میں گفتگو بہت کم ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں پھر بھی بات ہوتی ہے، اور وہ ہونی چاہیے. آپ سے محبت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کر کون سی محبت ہے؟ اللہ سے محبت. وَأَكْمَلُ اللَّذَّةِ بِحَسَبِهِمَا. اور کامل ترین لذت ان کے اعتبار سے ہوگی، ان کے حساب سے ہوگی. کن کے حساب سے؟ علم اور محبت کے اعتبار سے. واللہ المستعان. اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی کہ اللہ ہی ہماری مدد کرے. کس معاملے میں؟ اپنی ذات کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھانے کے معاملے میں، اپنی ذات کے بارے میں علم لینے کے معاملے میں اللہ ہماری مدد فرمائے. امام صاحب فرماتے ہیں قاعدہ، کہ ایک اصول لے لیں، ایک ضابطہ لے لیں. امام صاحب کہتے ہیں طالب اللہ والدار الآخرہ لا يستقیم له سیرہ وطلبہ الا بحبسین. اللہ کو طلب کرنے والا اور آخرت کو طلب کرنے والا، اللہ اور آخرت کو طلب کرنے والا لا یستقیم له سیرہ، اس کا سفر ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی چال درست نہیں ہو سکتی. وطلبہ، اور اس کی طلب بھی درست نہیں ہو سکتی، الا بحبسین، مگر دو طرح کے حبس کے ساتھ.
حبس عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، قید کرنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے روکنا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر حبسہ کے بعد آ جائے فی، حبسہ کے بعد کیا آ جائے فی، تو معنی کیا ہوگا؟ بند کرنا، قید کرنا. آپ نے فلاں چیز کو بند کر دیا، یا فلاں شخص کو قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا، کمرے میں بند کر دیا. اور جب حبسہ کے بعد آ جائے عن تو پھر کیا ہوگا؟ روکنا. پھر کیا ہوگا معنی؟ روکنا. تو امام صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر اس کام کے لیے آپ کی تگ و دو، آپ کی محنت، آپ کی تلاش اور آپ کا سفر تب ٹھیک ہوگا جب اس میں دو طرح کے حبس ہوں گے. پہلا کیا جی؟ حبس قلبہ فی طلبہ و مطلوبہ، اپنے دل کو بند کر دینا، محدود کر دینا. کس میں؟ فی طلبہ و مطلوبہ، اپنی جستجو میں، اپنی تلاش میں اور اپنے مطلوب میں. یعنی کہ آپ کا دل دائیں بائیں نہ جائے، آپ کا دل، آپ کی توجہ کس چیز پہ ہو؟ اپنے مطلوب پہ. اور آپ کا مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کے مطلوب کیا؟ آخرت. تو دل کو دائیں بائیں بھٹکنے سے بچائیں، دائیں بائیں اس کو بھٹکنے سے کیا کریں؟ بچائیں. ان چیزوں سے بچائیں جو آپ کے دل کو اللہ سے غافل کر دیں. تو آپ اپنے دل کو محدود کریں اپنی تلاش میں اور اپنے مطلوب میں. تو یہ پہلا حبس ہو گیا. یہاں پہ حبس کا معنی ہم نے کیا کیا؟ بند کرنا، محدود کرنا، قید کرنا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وہ حبسہ عن الالتفات الی غیرہ، اور دل کو، حبسہ کی ضمیر کہاں جا رہی؟ دل کی طرف، قلب کی طرف. اور دل کو روکنا، کیونکہ اب حبس کے بعد کیا آ گیا؟ عن. اور دل کو روکنا عن الالتفات الی غیرہ، مطلوب کے غیر کی طرف التفات کرنے سے، توجہ کرنے سے، جھانکنے سے. تو دل کے معاملے میں کیا ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت کے بارے میں توجہ کرنے پہ، سوچنے پہ آپ کیا کریں؟ لگا دیں. اور اس کو دائیں بائیں کسی اور کی طرف متوجہ ہونے سے روکے رکھیں. یہ پہلی چیز ہوگی. اس کے بعد وَحَبْسُ لِسَانِهِ عَمَّا لَا يُفِيدُ وَحَبْسُهُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَا يَزِيدُ فِي إِيمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، اور زبان کو روکنا، اپنی زبان کو روکنا. کیونکہ یہاں حبس کے بعد کیا آ گیا؟ ان آ گیا نا. اما اصل میں کیا تھا؟ انما. اپنی زبان کو روکنا ان چیزوں سے جو مفید نہیں ہے. یعنی کہ اپنی زبان پہ ایسی گفتگو لے کر نہ آئے جس کا آپ کو فائدہ نہ ہو. لغو کلام سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں. وَحَبْسُهُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَا يَزِيدُ فِي إِيمَانِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، اور زبان کو کیا کر دیں؟ یہاں حبسو کے بعد کیا آ گیا؟ علا. اب کیا آ گیا؟ علا. حبسہ علا کا معنی ہوتا ہے وقف کر دینا، اس کام کے لیے خاص کر دینا. وَحَبْسُهُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اور زبان کو وقف کر دینا اللہ کے ذکر کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جو ایمان اور معرفت کو بڑھائیں.
زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کے ناموں کا تذکرہ، اللہ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور تذکرہ ان امور کا جن کو اللہ پسند کرتا ہے، تذکرہ ان امور کا جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ کی زبان پہ جو کلام ہو وہ اللہ کے ارد گرد ہو، اللہ کے بارے میں اور اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اور اللہ نے کن چیزوں کو واجب قرار دیا ان کے بارے میں، اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کے بارے میں۔ وما، اور آپ کی زبان پہ گفتگو ہو ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے ایمان میں اضافہ کریں، آپ کے ایمان کو بڑھائیں اور آپ کی معرفت اور علم کو بڑھائیں، اللہ کے بارے میں علم، دین کے بارے میں علم۔ وَحَبْسُ جَوَارِحِهِ عَنِ الْمَعَاصِي وَالشَّهَوَاتِ، اور جوارح کا مطلب کیا ہوگا؟ اعضاء، یعنی کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے دل کے بارے میں اور زبان کے بارے میں، اب گفتگو ہو رہی ہے جسم کے دیگر اعضاء کے بارے میں، ہاتھوں کے بارے میں، پاؤں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں وَحَبْسُ جَوَارِحِهِ، اور اپنے اعضاء کو روک کر رکھنا۔ یہاں حبس کے بعد کیا آ گیا؟ ان، اپنے اعضاء کو روک کر رکھنا، المعاصی، گناہوں سے، والشہواتی، اور ان چیزوں سے جن کو آپ کا نفس پسند کرتا ہے، وہ دنیاوی چیزیں جن کو آپ کا نفس پسند کرتا ہے، من چاہی چیزیں، جن چیزوں کو آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا نفس جن کی طلب کرتا ہے، مال، عورتیں، زمین، دنیا کی شہرت، یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارا دل ہم تقاضا کرتا ہے۔ تو فرمایا اپنے اعضاء کو ان چیزوں سے روک کر رکھیں۔ مال لیں اتنا جو حلال ہو اور اتنا جو آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دے، ایسی باقی چیزیں ہیں۔ تو اپنے اعضاء کو روکنا، روک کے رکھنا معاصی سے، گناہوں سے اور من چاہی چیزوں سے۔ وَحَبْسُهَا عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ، اور اپنے اعضاء کو لگا دینا، وقف کر دینا، کن کاموں کے لیے؟ واجبات اور مستحبات کے لیے، ان کاموں کے لیے جن کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، شریعت نے واجب قرار دیا ہے، اور ان کاموں کے لیے جن کو شریعت نے مستحب، افضل اور بہتر اور سنت قرار دیا ہے۔ تو نتیجہ اب کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں آپ نکلے ہوئے ہیں، آخرت اپنی بہتر بنانے کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا یہ سفر، آپ کی یہ محنت، آپ کی تگ و دو تب درست ہوگی جب اس میں دو طرح کی حبس ہوں۔ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور کچھ چیزوں پہ اپنے آپ کو لگائیں، تب آپ کامیاب ہیں۔ کچھ چیزوں سے دور رہنا ہے، خود بھی اور اپنے اعضاء کو بھی، اور کچھ چیزوں پہ اپنے آپ کو، اپنے اعضاء کو لگانا ہے۔ فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربا، تو یہ حبس سے الگ نہیں ہوگا۔ کون؟ یہ اللہ کو طلب کرنے والا، آخرت کو طلب کرنے والا، یہ حبس سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک اپنے رب سے ملاقات کر لیں۔ ان کی پوری زندگی ایسے ہی گزرے گی، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے اور کچھ چیزوں پہ اپنے آپ کو لگا کے رکھنا ہے۔ پوری زندگی یہ حبس کا کام جاری رہے گا، تو وہ حبس سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملے۔ جیسا کہ قرآن میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یعنی کہ یہ پابندیاں کب تک ہیں؟ مرنے تک ہیں۔ کوئی کہے بھی کب تک میں شراب سے دور رہوں، کب تک میں عورتوں سے دوستیاں نہ لگاؤں، کب تک میں جوا نہ کھیلوں، کب تک میں سود سے دور رہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب تک کہ رب کے پاس نہیں پہنچ جاتے۔ کب تک میں نمازیں پڑھتا رہوں، کب تک رمضان کے روزے رکھتا رہوں؟ جواب یہی ہے کہ جب تک کہ موت نہیں آ جاتی۔
فَيَخْلُصُ مِنَ السِّجْنِ إِلَىٰ أَوْسَعِ فَضَاءٍ وَأَطْيَبِهِ، چنانچہ وہ پہنچے گا، یخلصو پہنچے گا، من السجن جیل سے نکل کر، قید خانے سے نکل کر ایک وسیع ترین فضا کی طرف اور عمدہ ترین فضا کی طرف. تو گویا کہ دنیا اس کے لیے کیا ہے؟ جیل ہے. دنیا اس کے لیے جیل ہے. یہاں پہ پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، اور کچھ چیزیں واجب ہیں، ان پہ مسلسل عمل کرنا ہے. 5 نمازیں پوری زندگی پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پابندیاں ہی پابندیاں. اور یہ کام نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا، یہ حرام ہے، وہ ممنوع ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر قید خانہ ہو گیا. تو یخلصو وہ پہنچے گا قید خانے سے نکل کر الی اوسع فضاء، وسیع ترین فضا کی طرف اور پاکیزہ ترین فضا کی طرف. اور وہ کیا ہے؟ جنت، آخرت. وَمَتَى لَمْ يَصْبِرْ عَلَى هَذَيْنِ الْحَبْسَيْنِ وَفَرَّ مِنْهُمَا إِلَى فَضَاءِ الشَّهَوَاتِ عَاقَبَهُ ذَلِكَ الْحَبْسُ الْفَظِيعُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا. اور جب بھی وہ صبر نہ کرے ان دو طرح کی حبس پہ، وَفَرَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے بھاگ نکلے شہوات کی فضا کی طرف، شہوات کے میدان کی طرف. کوئی یہ کہے کہ میں ان پابندیوں کو نہیں مانتا، میں آزاد ہوں، جو دل چاہے گا وہ کروں گا. یہ کیا ہوا؟ صبح صبح جناب نیند خراب کرو، بستر سے اٹھا دو، اور سردی میں مسجد میں جاؤ، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، رمضان میں جناب روزے رکھو، بھوکا رکھو اپنے آپ کو 12 گھنٹے، 13 گھنٹے. اور جناب آپ گانے نہیں سن سکتے، موسیقی نہیں سن سکتے، آنکھوں کے لحاظ سے عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، حرام چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، پابندیاں ہی پابندیاں. تو کہتے ہیں امام صاحب کہ جو صبر نہ کرے ان دو طرح کی حبس پہ اور ان سے بھاگ کر چلا جائے شہوات کے کھلے میدان کی طرف، تو عاقبہ ذالک، تو اس کے بعد پھر جو جیل آئے گی وہ کون سی ہوگی؟ الحبس. جو اس کے بعد جیل آئے گی الفضیع، بڑی ہولناک ہوگی. اس کے بعد بڑی ہولناک جیل آئے گی، بڑی ہولناک جیل کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی کبھی قسم کی جیل کا سامنا کرنا پڑے گا. کب؟ عند خروج من دنیا، دنیا سے نکلتے وقت. دنیا سے نکلتے ہی آگے ایک جیل اس کی منتظر ہوگی، بڑی ہولناک، بڑی خطرناک. اب کہاں جائے گا؟ جہنم میں. فَكُلُّ خَارِجٍ مِنَ الدُّنْيَا، ہر وہ شخص دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے نکل رہا ہے. اما متخلص من الحبس، یا تو وہ رہائی پا رہا ہے، نجات پا رہا ہے، کس سے؟ قید خانے سے، جیل سے. وَإِمَّا ذَاهِبٌ إِلَى الْحَبْسِ، یا وہ جا رہا ہے قید خانے کی طرف. لو جی، لوگ دو طرح کے ہو گئے، تقسیم ہو گئی. فوت ہونے والا ہر شخص، دنیا سے رخصت ہونے والا ہر شخص، یا قید خانے سے کیا پا رہا ہے؟ نجات. یعنی کہ اگر اچھا مسلمان ہے، اچھا مومن ہے، دنیا اس کے لیے قید خانہ تھی، اب یہاں سے نجات پا کے وسیع و عریض جنت کی طرف جا رہا ہے، اپنے محل کی طرف جا رہا ہے، پابندیوں سے آزاد ہو رہا ہے. اور اگر دنیا میں وہ آزاد تھا، دنیا میں اس نے اپنے آپ کو قید نہیں ہونے دیا، کہا میں کسی پابندی کو نہیں مانتا، میں آزاد ہوں، تو اب آگے اس کا استقبال کون کرے گی؟ جیل کرے گی، قید خانہ کرے گا، جہنم کی شکل میں. تو قید ضروری ہے آپ کے لیے، یا آپ دنیا کی قید کو برداشت کر لیں یا آخرت کی قید کو برداشت کر لیں. ایک قید جو ہے وہ لازمی آپ کو بھگتنا پڑے گی. تو جو کامیاب لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کون سی پابندیوں کو قبول کرتے ہیں؟ دنیا کی پابندیوں کو. دنیا میں کہتے ہیں ہم قیدی بن کے رہیں گے، پابندیاں قبول کریں گے تاکہ آخرت میں ہم ان پابندیوں سے آزاد رہیں.
تو اب جو دنیا میں مثال کے طور پہ غیر عورتوں سے بچ کر رہا، اس کا انتظار کون کر رہی ہیں؟ حوریں. تو یہاں کی شراب سے بچ کر رہا، اس کا استقبال کر لی جنت کی شراب. تو یہاں کی موسیقی اور میوزک سے محفوظ رہا، وہ خوش نصیب اللہ رب العزت کا کلام سنے گا، اللہ کی آواز سنے گا. کہاں ان شیطانوں کی آواز، کہاں اللہ تعالیٰ کی آواز. کہتے ہیں وباللہ توفیق، اور توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی توفیق دیتا ہے. کس چیز کی؟ اللہ توفیق دیتا ہے جنت کا راستہ اختیار کرنے کی. اللہ توفیق دیتا ہے جہنم کی قید سے محفوظ رہنے کی. اللہ توفیق دیتا ہے دنیا میں واجبات اور مستحبات پہ عمل کرنے کی. اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، ودع ابن عون رجلا فقال علیک بتقوی اللہ فإن المتقی لیست علیہ وحشہ. ابن عون نے ایک آدمی کو الوداع کیا، رخصت کیا، گویا کہ وہ آدمی سفر پہ جا رہا ہے. تو اس سے کہا علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈر کو لازم پکڑنا، تقوی کو اختیار کرنا. فإن المتقی، کیونکہ جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، لیست علیہ وحشہ، اس پہ وحشت نہیں ہوتی، اس کے لیے گھبراہٹ نہیں ہے، اس کے لیے تنہائی نہیں ہے. یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ ابن عون کون ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عون المزنی البصری. عبداللہ بن عون المزنی البصری فوت ہوئے ہیں 151 ہجری میں، 151. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ روایت ہمیں کہاں ملے گی؟ عبداللہ بن عون نے یہ نصیحت کی اس آدمی کو تقوی کی، تو یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہاں سے یہ بات لی ہے؟ تو کتاب ایک ہے، اس کا نام ہے الترغیب والترہیب. لیکن یہ جو مشہور و معروف ترغیب و ترہیب کی کتاب ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہے. الترغیب والترہیب قوام السنہ اصبہانی کی ہے. امام مشہور ہیں قوام السنہ کے لقب سے. ویسے نام ان کا ابو القاسم اسماعیل بن محمد، ابو القاسم اسماعیل بن محمد مشہور ہیں قوام السنہ الاصبہانی کے لقب سے. اور کتاب ان کی جو ہے اس کا نام کیا؟ ترغیب و ترہیب. اور یہ امام فوت ہوئے ہیں 535 ہجری میں، 535. اور یہ جو روایت نمبر ہے ترغیب ترہیب میں، وہاں پہ اس کا یہ روایت نمبر کیا ہے؟ 723، 723. جب میں نے عبداللہ بن عون کا یہ قول اس کتاب میں دیکھا تو وہاں پہ مجھے ان کا ایک اور قول بھی ملا، وہ آپ سن لیں. کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا جو مکہ جانا چاہ رہا تھا، سفر کرنا چاہ رہا تھا. تو عبداللہ بن عون سے ملنے کے لیے آیا. تو عبداللہ بن عون نے اس سے کہا اتق اللہ، سفر میں اللہ سے ڈرتے رہنا، علیک بالاحسان، اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ جو نیکوکار ہوگا اس کی اللہ مدد کریں گے. اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو تقوی اختیار کریں، والذین هم محسنون، اور جو نیکوکار ہوں. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اس آدمی کو نصیحت کیا کی ہے، جانے والے کو جو مکہ جا رہا ہے، تقوی کی اور
احسان کی، نیکیاں کرنے کی، اور پھر ایت بھی پڑھی ہے، اور اس ایت میں یہی دو چیزیں آئی ہیں. کون سی چیزیں؟ تقوی اور احسان. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ جو نصیحت انہوں نے تقوی کی ہے، اس بارے میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ترمذی شریف، حدیث کا نمبر ہے 3444، 3444. یہ دیکھیے، راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ. جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی ارید سفرا، میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں. فزودنی، مجھے زاد راہ دیجیے. مطلب کیا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے زاد راہ دیجیے. زاد راہ ویسے کس کو کہتے ہیں؟ اس ساز و سامان کو، کھانے پینے کی چیزوں کو جو سفر میں آپ کے کام آئیں. لیکن جیسے آپ کے جسم کو سفر میں ضرورت ہے خوراک کی، آپ کی روح کو بھی ضرورت ہے کس کی؟ تقوی، پرہیزگاری اور دین کے امور کی. تو یہ آدمی جو زاد راہ لینے آیا ہے، اس سے مراد خوراک نہیں ہے، جسم کا زاد راہ نہیں، بلکہ کیا، کون سے زاد راہ لینا ہے؟ روح کے لیے. تو کہہ رہے فزودنی، مجھے زاد راہ دیجیے. تو آپ نے کہا زودک اللہ التقوی، اللہ تعالی تمہیں زاد راہ کے طور پہ تقوی دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ راستے میں کیا رہو؟ متقی بن کر رہو. قال زدنی، اس آدمی نے کہا مجھے مزید زاد راہ دیجیے، مزید نصیحت کیجیے. قال، تو آپ نے کہا وغفر ذنبک، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. قال زدنی بأبی انت و امی، اس آدمی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے مزید زیادہ راہ دیجیے، مزید نصیحت کیجیے. قال ویسر لک الخیر حیثما کنت، اللہ تمہارے لیے خیر کو آسان کر دے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، جہاں بھی پہنچو. تو نبی علیہ السلام نے صرف نصیحت نہیں کی بلکہ ساتھ دعائیں دے دی ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ تم متقی بن کے رہنا، بلکہ کہا میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں متقی بننے کی توفیق دے پورے راستے میں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری گناہ معاف کر دے، اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر طرح کی خیر کو آسان کر دے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام نصیحت لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کریں. بلکہ یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، اس کا نمبر کیا ہوگا؟ 3445، 3445. اس کے راوی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، انی ارید ان اسافر، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، فاوصنی، تو مجھے وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے. تو کہا علیک بتقوی اللہ، پورے راستے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، والتکبیر علی کل شرف، اور ہر اونچی جگہ پہ چڑھتے ہوئے کیا کہنا؟ اللہ اکبر کہنا. فلما ان ول الرجل، جو ہی وہ آدمی واپس جانے کے لیے مڑا تو آپ نے کہا اللہم اطوی لہ البعد وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے سفر جو ہے وہ آسان کر دے، اور سفر کی دوری جو ہے اس کے لیے کم کر دے.
دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تقویٰ کی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اور ہم لوگ جب سفر میں نکلتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سفر میں ہمارے ساتھ کوئی مولوی نہ ہو، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، نصیحت کرنے والا نہ ہو. بھائی پکنک کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہم تھوڑے نمازیں پڑھنے تھوڑا جا رہے ہیں. یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہمارے خیالات ہیں. تو عبداللہ بن عون نے جو نصیحت کی ہے یہ انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ احادیث سے لی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کو کیا نصیحت کرتے تھے سفر پہ جاتے ہوئے؟ تقویٰ کی. تو انہوں نے بھی تقویٰ کی نصیحت کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، وقال زید بن اسلم، اور زید بن اسلم نے کہا. یہ کون ہے؟ زید بن اسلم العدوی المدنی. یہ فوت ہوئے ہیں 136 ہجری میں، 136. زید بن اسلم کہتے ہیں کان یقال، کہا جاتا تھا، من اتقى اللہ احبہ الناس وان کرہوا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے اگرچہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ اللہ سے ڈرے گا، جیسے جیسے تقوی اختیار کرے گا، ویسے ویسے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی، حالانکہ یہی لوگ ناپسند کرنے والے تھے. اچھا، یہ قول کس کا ہوا؟ زید بن اسلم کا. یہ ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ اسی کتاب میں جو پہلے میں نے بتائی آپ کو، الترغیب و ترہیب لقوام السنہ الاصبہانی کی، لیکن اس روایت کا نمبر ہے 721، یعنی معذرت کے ساتھ 724، 724. تو اللہ سے ڈریں گے تو بالآخر آپ کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. یہ پتہ چلا ہمیں اس قول سے. تیسرا قول جو امام القیم رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ وقال ثوری لابن ابی ذئب، کہ امام ثوری نے کہا. امام ثوری کا نام کیا ہے؟ سفیان بن سعید الثوری الکوفی. یہ فوت ہوئے ہیں 161 ہجری میں، 161. امام ثوری نے کس سے کہا؟ ابن ابی ذئب سے. یہ بھی بہت بڑے امام ہیں. یہ فوت ہوئے 158 ہجری میں، 158. یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ محدثین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے، صحیح مسلم پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے تو ان کا نام بار بار آئے گا. یہ علماء ہیں. تو سفیان ثوری ابن ابی ذئب سے کہتے ہیں ان اتقیت اللہ کفاک الناس، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ سے ڈرو گے تو لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لوگوں سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہوگا. وَإِنِ اتَّقَيْتَ النَّاسَ، اور اگر تم لوگوں سے ڈرو گے، لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو یہ تمہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے. یعنی کہ لوگوں سے ڈر کے گناہ کرو گے، لوگوں سے ڈر کے لوگوں کی باتوں میں آ کے نمازیں چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ تمہیں پکڑے گا تو یہ لوگ تمہارا کچھ فائدہ نہیں کر سکیں گے، تمہیں بچا نہیں سکیں گے. یہ قول ہمیں کہاں ملے گا؟ اسی کتاب میں، ترغیب و ترہیب لقوام سنہ، اور روایت کا نمبر ہے 721، 721.
اور یہ جو نصیحت کی ہے کس نے کی بلا؟ سفیان ثوری نے. اس بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے 2414 2414. یہاں پہ روایت میں یہ ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو لیٹر لکھا، خط لکھا. خط کون لکھ رہے ہیں؟ معاویہ. کن کو؟ سیدہ عائشہ کو. کیا لکھا جی؟ اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری علی، کہ آپ میرے لیے ایک تحریر لکھیں جس میں آپ مجھے نصیحت کریں، مجھے وصیت کریں، لیکن لمبی گفتگو نہ کریں. دوسرے لفظوں میں مختصر الفاظ میں مجھے وصیت کریں، مجھے نصیحت کریں، مجھے سمجھائیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ امیر معاویہ خیر کے متلاشی تھے. باقاعدہ سیدہ عائشہ کو خط لکھا ہے اس کام کے لیے. فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى معاویہ، تو سیدہ عائشہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جوابی لیٹر لکھا، سلام علیکہ، یعنی کہ السلام علیکم. اور اس کے بعد اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ فرماتے تھے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈے، چاہے کہ میں وہ کام کروں جن پہ اللہ راضی ہو جائے، چاہے لوگ ناراض ہوتے ہوں، بسخط الناس، چاہے لوگ ناراض ہوتے ہوں، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. لوگوں کے معاملے میں، لوگوں کی تکلیف کے معاملے میں، لوگ جو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کو اختیار کیا، اللہ کو ترجیح دی، لوگوں کو نظر انداز کیا ہے. تو لوگوں کے شر سے اس کو کون بچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہے، لوگوں کی خوشنودی چاہے، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیں گے. والسلام علیکہ، شروع میں بھی اسلام لکھا سیدہ عائشہ نے، آخر میں بھی اسلام لکھا. یہ نصیحت لکھی کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ الفاظ زیادہ نہ ہو. تو کتنی شاندار نصیحت ہے ایک حکمران کے لیے، کہ آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ رب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. لوگوں کے راضی ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہیں کرنی. تو اس روایت سے اور اس حدیث سے اور اس واقعے سے امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی دلوں میں کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. تو سفیان ثوری نے جو نصیحت کی ابن ابی ذئب کو، وہ شاید اسی حدیث سے ماخوذ ہے، اسی حدیث سے لی گئی ہے. وقال سلیمان بن داود، اور نبی سلیمان بن داود علیہما السلام کہتے ہیں. سلیمان السلام سے مراد کون ہے؟ نبی ہیں. داود بھی ان کے والد جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ نبی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اوتینا مما اوتی الناس ومما لم یؤتوا، ہمیں وہ چیزیں دی گئی ہیں جو لوگوں کو دی گئی ہیں. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں لوگوں کو دی ہیں وہ نعمتیں ہمیں بھی دی ہیں. اوتینا، ہمیں وہ چیزیں دی گئی ہیں جو لوگوں کو دی گئی ہیں. وَمِمَّا لَمْ يُؤْتَوْا، اور ہمیں وہ چیزیں بھی دی گئی ہیں جو لوگوں کو نہیں دی گئیں. اور یہ بات صحیح ہے. سلیمان علیہ السلام کو، داود علیہ السلام کو اللہ نے کئی ایسی نعمتیں دی تھیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں تھیں. مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی،
ایک مہینے کا سفر وہ صبح کر لیا کرتے تھے، ایک مہینے کے برابر سفر وہ شام کو کر لیا کرتے تھے ہوا کے ذریعے۔ وَعُلِّمْنَا مِمَّا عُلِّمَ النَّاسُ وَمِمَّا لَمْ يُعَلَّمُوا، اور ہمیں اس علم میں سے بھی دیا گیا ہے جو لوگوں کو دیا گیا ہے، اور ہمیں وہ علم بھی دیا گیا جو لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ یہ بات بھی صحیح ہے، پرندے کیا بولی بول رہے ہیں، جانور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو یہ علم بھی تھا جو لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر اختیار کرنے سے افضل ہو۔ یعنی کہ ہمیں اتنا علم ملنے کے بعد، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ افضل ترین چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1 تقوی اللہ فی السر والعلن، کہ لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی اللہ سے ڈریں، اور تنہا ہوں تب بھی اللہ سے ڈریں، ان کے خلوت میں اور جلوت میں کس سے ڈریں؟ اللہ سے۔ اور غصے میں ہوں تب بھی عدل و انصاف کریں، اور جب آپ راضی ہوں، خوش ہوں، تب بھی عدل و انصاف کریں۔ والقصد فی الفقر والغنا، فقیر ہوں تب بھی اعتدال کا راستہ اختیار کریں، مالدار ہوں تب بھی اعتدال کا راستہ اختیار کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ کہتے ہیں فلم نجد شیئن، ہم نے کوئی چیز نہیں پائی افضل جو افضل ہو، کس سے؟ 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 من تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2 غصے میں اور خوشی کی حالت میں عدل و انصاف کرنا، یعنی کہ آپ غصے میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے مخالف کے اوپر ظلم و زیادتی کریں۔ والقصد فی الفقر والغنا، فقیری میں اور مالداری میں اعتدال اختیار کرنا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ امام احمد ان کو روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الزہد میں، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں، اور ترغیب و ترہیب میں بھی الفاظ آپ کو مل جائیں گے 720 روایت نمبر 720۔ وفی الزہد للامام احمد اثر الہی، اور امام احمد کی کتاب زہد میں ایک الہی اثر ہے۔ الہی سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا اثر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اثر سے مراد آپ کیا لے لیں؟ کلام، روایت الہی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ آئے ہیں ان کے۔ جی حدیث قدسی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دونی الا قطعت اسباب السماوات والارض دونہ، جو بھی مخلوق کسی مخلوق سے پناہ لے دونی مجھے چھوڑ کر، تو میں کیا کروں گا؟ میں آسمانوں زمین کے سارے وسیلے، سارے اسباب، سارے ذرائع اس کے آگے سے کاٹ دوں گا، کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے چھوڑ کے دائیں بائیں رابطے کیے ہیں، دائیں بائیں سے پناہ مانگی ہے، تو دنیا کا کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ اس کو بچا نہیں سکے گا، اس کو نجات نہیں دے سکے گا، اس کو پناہ نہیں دے سکے گا۔ فَإِن سَأَلَنِي لَمْ أُعْطِهِ، اگر مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو نہیں دوں گا۔ وَإِن دَعَانِي، اگر مجھ سے دعا کرے گا لَمْ أُجِبْهُ، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرَنِي،
اور اگر مجھ سے دعائے مغفرت کرے گا، گناہوں کی بخشش مانگے گا، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ وما من مخلوق اعتصم بی دون خلقی، اور جو بھی مخلوق مجھ سے پناہ مانگے میری مخلوق کو چھوڑ کر، الا ضمنت السماوات والارض رزقہ، تو آسمان و زمین اس کے رزق کے ضامن بن جائیں گے، اس کو پکا رزق ملے گا۔ فَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اگر مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ، اگر مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ، اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے من گھڑت ہے۔ دوسرے نمبر پہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے دروازے تو مشرک کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ اس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے پناہ مانگی ہے، تو اب اگر دعا کرے گا دعا قبول نہیں ہوگی، مغفرت کرے گا تو اللہ بخشے گا بھی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جب روایات من گھڑت قسم کی ہوں۔ یہ اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الضعیفہ، السلسلہ الضعیفہ، یعنی کہ وہ کتاب شیخ البانی کی جس میں انہوں نے من گھڑت، ضعیف، مشکوک، ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار روایات جمع کر دی ہیں تاکہ لوگ ان سے بچیں اور ان سے دور رہیں۔ تو ضعیفہ میں اس کا نمبر ہے 688 688۔ ایک فائدہ اور لے لیتے ہیں، فائدہ جلیلہ، امام صاحب کہتے ہیں ایک عظیم فائدہ۔ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ و حسن الخلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کر دیا تقوی کو اور حسن اخلاق کو، اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا۔ اچھا کہاں پہ جمع کر دیا، پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں ترمذی کی حدیث نمبر 2004۔ دو ہزار 2004۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، جی آپ کے ہاں لکھا ہوگا 3000 لیکن وہ ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک کر لیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اس چیز کے بارے میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ تو فرمایا تقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ حسن الخلق، اور عمدہ اخلاق۔ تو یہاں پہ آپ نے جمع کر دیا نا تقوی اللہ کو اور حسن اخلاق کو۔ اچھا اس کلام سے جو امام ابن القیم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جمع کر دیا تقوی کو، حسن اخلاق کو، اس سے مراد یہ حدیث ہو سکتی ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور ایک اور حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا نمبر ہے 1987 1987۔ جی ہاں ترمذی کی 1987۔ یہ دیکھیے ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی جاؤ، جدھر بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی ہو جائے تو برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ یہ نیکی برائی کو ختم کر دے، مٹا ڈالے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ تو یہاں پہ بھی نبی اسلام نے کتنی چیزیں بتائی ہیں، نمبر 1 تقوی اللہ، اور نمبر 2 کیا، حسن اخلاق، اور بیچ میں یہ بھی کہا ہے کہ برائی کے بعد نیکیاں کرو تاکہ برائیاں ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں۔ تو یہ حدیث بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو بر اللہ کے نبی نے ان دو چیزوں کو جمع کیا ہے۔ اب اس کی حکمت بتا رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں لِأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، کیونکہ تقوی جو ہے
یہ ٹھیک کر دیتا ہے، تصلیح ٹھیک کر دیتا ہے، سنوار دیتا ہے ان معاملات کو جو بندے اور بندے کے رب کے درمیان ہوتے ہیں. یعنی کہ بندے کو اللہ سے جو بھی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو، ان حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ پورا کر دے گا. بندے کے معاملات کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. بندے کے معاملات سدھر جائیں گے جب اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا. وحسن الخلق یصلح ما بینہ و بین خلقی، اور حسن اخلاق، عمدہ اخلاق یہ ٹھیک کر دے گا ان امور کو جو بندے کے درمیان ہیں اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ہیں. حسن اخلاق اختیار کرنے سے آپ کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے. حسن اخلاق میں بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. فتقوی اللہ توجب له محبت اللہ، تو اللہ کا ڈر، تقوی، یہ انسان کے لیے اللہ کی محبت کو واجب کر دیتا ہے. یعنی کہ جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کی محبت کو پالیں گے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. وحسن الخلق يدعو الناس الى محبته، اور حسن اخلاق یہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے بندے سے محبت کرنے کی. حسن اخلاق اپنائیں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، تقوی اپنائیں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو اسی لیے ان دو چیزوں کو نبی علیہ السلام نے بہت سی احادیث میں جمع کیا ہے، اکٹھا بیان کیا ہے، ایک ساتھ ان دونوں کو اختیار کرنے کی آپ نے نصیحت کی ہے. تو بڑے شاندار یہ فوائد ہیں. اللہ رب العزت امام القیم رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کے استاد امام تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر کو منور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دنیاوی امور ٹھیک کر دے اور ہماری آخرت بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دے. اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک سوال ہے جی کیا سوال آیا جی؟ ایک سوال ہے جی. اکرما نام کیسا ہے؟ جی اکرما نام رکھنا کیسا ہے؟ اکرما نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد کا نام ہے اکرما، جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں. تو ایسے عظیم لوگوں کے نام پہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. ہاں، ابو جہل کے بیٹے کے نام بھی اکرما ہے اور وہ مسلمان ہوئے، وہ تو بلکہ آپ صحابی کہیں گے ان کو، تو صحابی کا نام ہوا. تو اس لیے اللہ جزائے خیر دے. اسماعیل بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا، یاد دلایا. اور یونس بھائی کو اللہ جزائے خیر دے جو یہ سوال انہوں نے آپ کا پیش کیا. اللہ تمام بھائیوں کی محنت قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک